بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ نیمرا قرآن اکیڈمی کے سب سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل نیمرا قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویلکم ٹو مائی چینل نیمرا قرآن اکیڈمی۔ ہم نے اپنے چینل پر قرآن تجوید کے کورس کا آغاز کیا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک ایک ایسی زندہ اور جاوید کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین کی ذات عالی شان نے خود لیا ہے، اور یہ قرآن پاک قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ذریعہ ہدایت و رشد اور راہ نجات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے قرآن کریم پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اس کے گھرانے کے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہو۔ ہم نے اپنے کورس میں سورۃ البقرہ کی تجوید کا آغاز کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی خاص فضیلت یہ ہے کہ جس گھر میں یہ تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے۔ سبحان اللہ، سورۃ البقرہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک پڑھنے پر اپنا وقت صرف کریں، اور قرآن پاک کو مکمل طور پر سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی تجوید شروع کی ہے، اور سورۃ البقرہ کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ البقرہ کی 130 تک آیات مکمل کر لی ہیں۔ آج کے لیسن میں ہم سورۃ البقرہ کی 130 سے 132 تک تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة میم شدد میں بولنا ہوگا، عن ملة ابراہیم، را کو پور پڑھیں گے اور کھینچ کر ادا کریں گے۔ ابراہیم، با میں قلقلہ ہوگا۔ الا من سفیہ نفسہ، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، قوف کو پور پڑھیں گے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ، ذال کو نرمی سے ادا کریں گے، قوف کو پور پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو کھینچیں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا مد منفصل مد ہے، اس کو 3 یا 4 الف کی مقدار کھینچیں گے۔
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. با کو جب ساکن کریں گے اس میں قلقلہ ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے ہے. بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى. نون شد میں نہ ہوگا لفظ اللہ کے نام کو پور پڑھیں گے. إن الله اصطفى. صاد اور طوا دونوں کو پور موٹا ادا کریں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن. نون شد میں گنا ہوگا. واو سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. میم شد میں گنا ہوگا. وأنتم مسلمون. ایک مرتبہ کمل پڑھیں گے پھر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر کثیرا. بارک اللہ لنا ولکم. ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو پڑھا گیا اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنی قرآن پاک پر محنت کی جائے گی اتنا ہی قرآن پاک صحیح طرح سے پڑھنا آئے گا. آپ ان آیات کو بار بار پڑھیں اور بار بار سنیں. الحمدللہ ہماری آج 132 آیات مکمل ہو چکی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا کلام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.